حضرت صدیق صاحب ایک شخص ہے, ظاہر اس نے اسلام قبول کرنا ہے, اور آپ نے اس کو کہہ دیا صاحب کہ ابھی تو سیشن کورٹ میں پیش ہوگا, سیشن جج فیصلہ کریں گے, 90 ڈیز کا ٹائم ہے, اس انٹرویو بلا بلا ساری چیزیں, تو کیا اس کی زندگی کی ایشورنس؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ کفر کی حالت میں مرا, یہ تو میں اللہ اپنا ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا, میں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب سے, کہ اس کا خمیازہ کس کے سر ہوگا. لیکن اس سے پہلے آئین پاکستان کے حوالے سے کچھ مختصر گفتگو جیسے صاحب نے فرمائی. آپ یہ بتائیے صاحب کہ جو مذہبی اقلیتوں کی جو جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے بل ہے, ایکچولی اس کی حقیقت کیا ہے؟ مطلب اس کا مقصد کیا اسلامی ملک میں ہی اسلام کو محدود کرنا ہے, کوئی خاص ایجنڈا ہے, کیا ہے؟ بہت شکریہ جنید صاحب. اٹس مائی سبجیکٹ فار دا لاسٹ 15 ایئرس. 15 سال سے بیرونی ایجنڈا, یہ بڑا وابانگ دہل میں کہتا ہوں اس بات کو. انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے کہ دین اسلام میں سے کسی کو ہٹانا ہے نا, تو اس پر جو خاص طور پر پہلے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں بنایا, انہوں نے کئی حوالوں سے کئی حملے کیے توہین رسالت کے حوالے سے, میں ان میں ذکر نہیں کروں گا, لیکن میرے پاس ثبوت ہے. میں نے جو کہ انٹرنیشنلی سارے اس معاملے کو دیکھا, اور یاد رکھیے گا کامبیٹنگ ریلیجن پوری دنیا کے اندر کے UN میں بھی جگہ چلے جائیں تو مذہب کو بڑی اہمیت دی گئی. یعنی یہ کہنا کہ جناب کہ یعنی مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا, میں سرچ کر رہا تھا, مجھے پوری دنیا میں یہ قانون نظر نہیں آیا. یہ جس طرح کا مسودہ جو ہے نا, یہ جو ہمارے ہاں ایک آج کل جنگ چل رہی ہے نا سیکولر کلاس کی, سو کالڈ لبرل کی, اور جو ایجنڈا لے کے آئے, آپ کو یاد ہوگا تاریخی طور پر چلے جائیں, سب سے پہلا جو حملہ پچھلے دنوں ہوا وہ اسی کی ایک کڑی تھی کہ آپ حلف نامے پہ تبدیلی جناب اور یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. پھر وہیں سے معاملہ آیا, اٹھا, لڑے, اور سارا کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بڑی کیمپین اینٹی اسلامک, یعنی قرآن مجید کی توبہ نعوذ باللہ کچھ شکلیں بدلنے کے حوالے سے, تراجم بدلنے کے حوالے سے, اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 19 کے حوالے سے مجھے حق ہو ہر طرح کی بات کرنے کا. لیکن کمال ہے وہ آرٹیکل 19 میں تو رائڈر لگا ہوا ہے, رائڈر یہ لگا ہوا ہے, یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, ابھی بڑی زبردست طریقے سے بات انہوں نے جسٹس صاحب نے, نذیر اختر صاحب نے جو کلیئر کی ہے نا, یعنی یہ بیسک کانسیپٹ کے خلاف ہے. جس وجہ سے مثال کے طور پر میں آزادی اظہار ہے اپنی طرف رکھوں, دیر آر سرٹن آرٹیکلز جو بڑے ریلیونٹ ہیں. فریڈم آف ریلیجن آرٹیکل 20 ہے, ٹھیک ہے, یعنی مذہب یعنی رائٹ اینڈ لبرٹیز تو کورٹ طے کرتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ میرا مذہب اور اعتقاد عدالتیں طے کریں گی. یعنی آپ اندازہ لگائیں, یعنی پوری دنیا میں مذاق اور کھلواڑ کر دیا جس کسی نے یہ ڈرافٹ کیا. یہ ان کا ایجنڈا ہے جن کا مقصد بظاہر یہی شو کر رہے ہیں. دوپٹہ تو ماشاءاللہ وہ پہن نہیں سکتی, پھر گلا رہتا ہے ان کے اوپر. لوگ کہتے ہیں وہ بھائی 1500 سال پہلے جو قرآن مجید آیا ہے تا قیامت تک وہی رہنا ہے, اور وہ بیسک پرنسپل ہے آرٹیکل 227 پڑھ لیں. جی, دین اسلام کے خلاف کوئی نہیں بن سکتا. وہ جب ہمارا قرآن مجید کہتا ہے کہ مذہب کی آزادی ہے, چاہے وہ کرسچن ہو, مائنورٹیز ہو, کوئی بھی ہو, ہم نے کوئی روکا؟ ہم نے کوئی ایسا قانون بنایا آج تک کہ جناب ہم کسی کو زبردستی ہندو بنا لیں گے؟ سر مجھے ایک بات بتائیے, ایک سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا بننے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو پریکٹس کیا جائے, بڑی سمپل بات, بالکل ایسا ہی, اور قرآن اور سنت کا قانون ہوگا, اس کے شیڈو میں ہم نے کام کرنا ہے, اس کی سرپرستی میں وہ صاحبان ہے ایکچولی ہمارا. اب بات یہ ہے کہ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کو پریکٹس کیا جانا چاہیے, اس میں اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے اب آپ جائیں گے کسی سیشن جج کے پاس اور وہ آپ کو بتائے گا. یعنی اس کا مطلب وہ جو ٹائم ہے جس میں اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت مل گئی ہے, آپ کے قلب پہ جو ہے وہ اپنا واردات آ گئی ہے, اب آپ کو کلمہ پڑھوانا چاہیے یا پہلے انٹرویو دلوانا چاہیے؟ یہی تو دیکھیں نا, میں بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سا رائٹ اینڈ لائبلٹیز کی بات ہے جو عدالتوں نے طے کرنا. اور یہاں دیکھیے میں آپ کے سامنے متعلقہ آرٹیکل 20 ہے جو فریڈم آف ریلیجن دیتا ہے, آرٹیکل 21 اور 22 ہے جو مائنورٹیز کے رائٹ کو سیو کرتا ہے, درست. آرٹیکل 25 اور 27 ڈسکریمنیشن کوئی یعنی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, درست. 31 کہتا ہے اسلامک وے آف لائف ہوں گے, 35 کہتا ہے پروٹیکشن آف فیملی, اور 36 کہتا ہے پروٹیکشن آف مائنورٹیز. ٹھیک ہے, 227 دو آبجیکٹیو ریزولوشن آپ لے جائیں. یہ ایک ایسی سازش ہے, میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں واضح طور پر میں باقاعدہ جس بندے نے یہ بل جو ہے نا باقاعدہ ڈرافٹ کیا ہے نا, اگر دیکھا جائے واضح طور پر آپ نے جتنی پروویژن ہے نا اس کو ہٹ کیا ہے. اور میں واضح طور پر اگر یہ کہوں
This bill is an attempt to abrogate the constitution. ٹھیک ہے.